اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ یہ بت پرستی نہ کرو تو ظلم کرتا ہے، انہوں نے ایک راہ فرار اختیار کی اور ایک پہاڑ میں انہوں نے قیام کیا، جبکہ بادشاہ کی یہ بڑے معزز لوگ سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ دقیانوس نے کہا کہ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، کسی نے کہا وہ لوگ فرار ہو گئے، کہا نکالو ان کی انکوائری کرو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فوج نے کہا کہ وہ ایک پہاڑ میں جا کر چھپے۔ بادشاہ کو غصہ آیا دقیانوس، اس نے اس پہاڑ کے غار پر دیوار بنا دی، دیوار بنانے کا حکم دیا کہ دیوار بنا دو، یہ وہیں مر جائے۔ جس شخص کو اس نے دیوار بنانے کا آرڈر دیا، حکم دیا، وہ بڑا رحم دل تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں انہوں نے پناہ لی، اور بادشاہ نے اس غار پر دیوار بنانے کا مجھے حکم دیا، اور یہ لوگ جس کو بھی ملے تو وہ لوگ ان کی یہ تفصیل معلوم کرے۔ ایسا ایک تختی پر لکھا اس نے، اور وہ نیچے بنیاد رکھ دیا اور اس کے اوپر دیوار بنانا شروع کیا، ایک صندوق میں رکھ کر۔ وہ تختی ایک صندوق میں رکھا اور اس صندوق پر دیوار کا کام شروع ہوا، دیوار بنا دی۔ اب یہاں وہ دیوار بنا کے پیک کر دیا گیا، دور گزرتا گیا یہاں تک کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سبحان اللہ، یہ لوگ جو اندر گئے سوئے 300 سال تک۔ دور گزرتا گیا، ایک دور آیا کہ بادشاہ بیدروس، اس کی حکومت کو 68 سال ہو گئے تھے۔ یہ بڑا حق پرست تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، اور لوگ یہ کہتا تھا کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، انجیل میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ لوگ انکار کرتے تھے، اس کی دلیل کیا؟ ایک مرتبہ اس بادشاہ نے بڑی دل کی لجاجت کے ساتھ رب کی جناب میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، غیب سے کوئی ایسا مشاہدہ، غیب سے کوئی اپنی قدرت سے کوئی ایسا واقعہ رونما فرما کہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ بادشاہ کی دعا کرنا تھا کہ اللہ نے یہ کرشمہ اپنی قدرت سے دکھایا کہ وہ جو دیوار بنی تھی، ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ دھوپ کے اندر میں کھڑا رہتا ہوں، بکریاں چرتی ہیں، یہ جو دیوار ہے اگر یہ گر جائے تو میں اس کے سائے میں آ جاؤں۔ وہ چرواہے نے دیوار کو توڑنا چاہا اور بآسانی وہ دیوار گری۔ جیسے وہ دیوار گری، قدرتی طور پر ایک ایسا خوف طاری ہوا کہ لوگ بھاگنے لگے۔ وہ دیوار کے گرنے سے 300 سال کے بعد اصحاب کہف جو سوئے تھے وہ بیدار ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنے سال کے بعد؟ 300 سال کے بعد یہ اٹھے اور ایک دوسرے کو انہوں نے سلام کیا، اور ایک دوسرے سے کہتے کہ ہم کتنا سوئے؟ کوئی کہتا کہ ہم دن بھر سو گئے، کوئی کہتا کہ رات بھر سو گئے، کوئی کہتا چند گھنٹے سوئے، کوئی کہتا کہ یار ایسا لگ رہا ابھی آنکھ لگی تھی۔ 300 سال کا عرصہ۔ ایک دوسرے کو سلام کیا، پھر ایک سے کہا یملیخا سے کہ ایسا کرو، بھوک لگی ہے، باہر جا کر کچھ کھانا وانا لے کر آؤ، اور باہر کے حالات دیکھو کہ دقیانوس کی حکومت کیسی ہے اور کتنے ظلم کر رہا ہے اور کیا ہے، چھپ چھپا کے جانا۔ اب یہ جب گیا نکل دیکھا تو پورا نقشہ ہی بدلا ہوا، چاروں طرف عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بابانگ دہل پڑھا جا رہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور اسلامی نظام نظر آ رہا۔ اس نے کہا یہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے کے تو ایسا نہیں تھا، یہ کیا ہوا؟ کرتے کرتے یہ ایک نان بائی کی دکان، ہوٹل پہ، ریسٹورنٹ پہ گیا، اپنی زبان میں ریسٹورنٹ کہہ لیں، وہاں گیا اور کہا کھانا دو، کھانا دیا اس نے نکال کر پیسہ دیا۔ ایک پیسہ جو دیا یہ پیسہ دقیانوسی پیسہ، اس پہ 300 سال پرانے بادشاہ کا سکہ۔ جیسے اس نے پیسہ لیا ہوٹل والے نے، یہ کہتا بولتا یہ خزانہ کہاں ملا؟ خزانہ کہاں ملا؟ کہا یہ پیسہ میرا ہے، تیرے پاس کیسے آیا پیسہ؟ یہ اس دور میں کیا یہ پیسہ چلتا؟ یہ کہتا یملیخا کہتے ہیں کہ کل ہی کی تو بات ہے۔ کل نہیں، یہ تو ہمارے باپ داداؤں نے کبھی اس پیسے کو نام بھی نہیں سنا۔ کہا ارے بھائی دقیانوس بادشاہ یہ کون ہے؟
بولے نام نہیں معلوم؟ تو بولے ہمارے باپ دادا کہاں کرتے تھے دقیانوس ایک بادشاہ گزرا بڑا ظالم۔ اب یہ شخص جملیخا کہتے ہیں کہ آپ یقین مانو ہم دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر فلاں غار میں ہم نے بنا لیا ہے، اور یہ ان کا یہ پیسہ دقیانوس کا۔ اس ہوٹل والے کو بھروسہ نہیں آیا اور اس نے پھر حکام کو بلایا، آج کے دور میں شرطا کو پولیس کو بلایا، یہ کیا ہے؟ اور یہ پولیس والے سب گئے، کہا بھی ہم کو فلاں جگہ رہتے ہیں اور وہ میرے ساتھی بھی ہیں، چلو کہاں رہتے ہیں؟ اب وہ پوری فوج، پوری کئی لوگ ہوں گے، اب وہاں ان کے جو ساتھی تھے 6 ساتھی، تو یہ پریشان کہ کافی دیر ہو گئی، شاید دقیانوس نے پکڑ لیا، شاید اس کو ظلم و ستم کیا جا رہا اور ایسا اور ویسا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کافی لوگوں کی آواز آ رہی تو سمجھ گیا کہ یہ فوج آ رہی ہے اب ہم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ قدرتی طور پر جیسے یہ حکمران پہنچے تو ان کی نظر ایک تابوت پر پڑی۔ وہ تابوت اس شخص نے دیوار بناتے وقت ایک تختی پر ان کی ڈیٹیل لکھ کر وہ تابوت میں رکھ کر اس کے اوپر دیوار بنا تھا، اللہ کی شان اللہ کو دکھانا تھا۔ وہ تابوت پر نظر پڑی ہے، یہ نکالو کیا ہے؟ نکالا، اس کھولا گیا تو اس میں ایک تختی، اس تختی میں ان اصحاب کہف کی پوری ڈیٹیل کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس غار میں پناہ لی، اور دقیانوس نے مجھے حکم دیا کہ یہاں دیوار بنا دو، تو میں نے ان کی تختی، ان کی تفصیل لکھ کر اس دیوار کی بنیاد میں نے رکھ دی، جب کسی کو یہ ملے تو یہ ان پر اعتبار کرے۔ لوگوں نے پڑھا، لوگوں کو دیکھا، اب پھر بے دروس بادشاہ کو بلایا گیا کہ ایسا ایسا ملا ہے۔ بے دروس بادشاہ آیا اور یہ ساتوں کے ساتوں لوگ بے دروس بادشاہ سے انہوں نے سلام دعا کی، معانقہ کیا اور ساری حالات بتائے۔ اس وقت بے دروس بادشاہ نے کہا کہ لوگوں، میں نہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ حساب ہونا ہے؟ یہ دیکھو جو اس بات کا تم انکار کرتے تھے، اللہ نے وہ بات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے سنا کہ ہم 300 سال تک سوتے رہے، وہ لوگ اندر واپس چلے گئے، اندر گئے، لیٹے اور ان پر موت طاری ہو گئی۔ بادشاہ بے دروس نے پھر وہاں پر ایک دیوار بنائی، باقاعدہ ایک عالیشان مسجد بنائی اور حکم دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح یہاں پر آئے اور ان کی زیارتیں کریں۔ یہ بہت مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ کیا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل بھی اس کے اوپر ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان افروز واقعہ سن کر اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد الجود والکرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری کریم قرآنی واقعے پر ہمیں ایمان رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کرنے، ایمان کو تقویت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کے اصول و فرامین پر، احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن سے ہمیں سچی محبت عطا فرما، قرآن سے سچا پیار عطا فرما۔ قرآن کی برکت سے ہماری تمام مشکلیں آسان فرما، ہماری تمام جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا